عمران خان صاحب اگر نہیں بھی آتے تو کم از کم آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ میت کا جو آپ پہ حق ہے اس کو آپ اس کے مجرم ہو رہے ہیں، آپ اس کے گنہگار ہو رہے ہیں. شاید وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو، ادھر جا کے صرف وہ فوٹو سیشن نہیں کریں گے، ادھر جا کے ان لوگوں کو وہ یقین دہانی کروائیں گے ادھر جا کے، اور پھر شاید اس کی کوئی اور بھی وجوہات ہیں جو ظاہر ہے شاید بیان کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن ہزارہ برادری والوں کے لیے، ان کے زومار کے لیے، ان کے بڑے لوگوں کے لیے کم از کم یہ درخواست ضرور ہے کہ جس شخص نے، جس ملک نے، جس اپروچ نے ان کے پیاروں کو شہید کیا وہ ہمارے بھی دشمن ہیں. وہ ایک زبردست شعر ہے افتخار عارف صاحب کا کہ نہ سویا ہوں نہ رویا ہوں بچھڑ کر، میں ضبط غم سے مر گیا تو. ابھی نہ ان کے ورثا، اگر ایک دکھ یہ کہ وہ شہید ہو گئے، دوسرا دکھ یہ کہ ان کی میتیں ان کے سامنے، وہ کس کرب سے گزر رہے ہوں گے. خدا کا واسطہ اس کو فیل کریں. آپ خود ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا یہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ریاست مدینہ کس طرح آپریٹ کرتی تھی، اس کے حکمران، ان کا نقطہ نظر کیا ہوتا تھا، یہ سب آپ کو پتہ ہے. السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب. خان صاحب خدا کا واسطہ کوئٹہ چلے جائیں. اس لیے کوئٹہ چلے جائیں کہ ان لوگوں کی جو تدفین ہے وہ صرف آپ کے وہاں نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے جب نیوزی لینڈ میں حملے ہوئے تھے، مسلمان شہید کیے گئے تھے، تو جسنڈا آرڈن نے مسلمانوں کو گلے لگایا تھا تو پوری دنیا نے اس کو سیلیبریٹ کیا تھا. مسلمان قیادت نے اس کو سیلیبریٹ کیا تھا، آپ نے بھی اس کو سیلیبریٹ کیا تھا، اس کو فخر سے پیش کیا تھا پوری دنیا کے آگے. تو آج وہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے شہری ہیں، مسلمان ہیں، وہ ان کی میتیں سڑک پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ وہاں جائیں گے اور آپ ان کی اشک شوئی کریں گے، ان کی بات کو سنیں گے اور اس کے بعد ان کی وہ تدفین کر دیں گے. گو کہ یہ مطالبہ اتنا ٹھیک نہیں ہے، میتوں کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، جو ہو گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. لیکن دوسری طرف اپوزیشن کے لوگ وہاں کوئٹہ جا رہے ہیں، وہ اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ وہاں نہیں پہنچے تھے، یہ دوسرے لوگ وہاں چلے گئے اور انہوں نے ان کی اشک شوئی کی. لیکن وہ تدفین کا جو ایشو ہے وہ بہرحال ایک بوجھ ہے. مجھے ایک عام شہری کی حیثیت سے وہ بوجھ فیل ہوتا ہے. آپ بھی اس بوجھ کو محسوس کریں. یہ ضرور ہے خان صاحب، یہ ضرور ہے کہ آپ کے پاس شاید کوئی اس طرح کی ایویڈنس نہیں ہے، شاید ابھی تک اداروں کے پاس کچھ ان قاتلوں کا سراغ نہیں ہے، شاید ابھی تک ہم ان ٹھکانوں تک نہیں پہنچ پائے. ظاہر ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ وہاں جائیں اور آپ ان لوگوں کو کچھ چیز بتائیں کہ یار اتنا کچھ کر دیا ریاست نے، اتنے قاتلوں کو پکڑ لیا، اتنی چیزیں ڈسکور ہو گئی، اس طرح سے اس ٹریجڈی کو انفولڈ کر دیا. شاید آپ کے پاس وہ چیزیں ابھی تک نہیں ہیں اور شاید یہی آپ کے ایک بنیادی چیز ہے جو آپ کو وہاں نہ جانے پہ مجبور کر رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیا پیش کریں گے. لیکن اگر نہیں ہے تو ریاست اپنا کام کر رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ کسی کی انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت وہ لوگ اپنی میتوں کو لے کر، اپنے پیاروں کو لے کر صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ وہاں جائیں. تو میرے خیال میں آپ کے وہاں جانے سے کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی طوفان نہیں آئے گا. جہاں تک اپوزیشن کی باتیں اور ان کی تنقید ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور خان صاحب وہ آپ کی شہری ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس کو. آپ خود ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا یہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ریاست مدینہ کس طرح آپریٹ کرتی تھی، اس کے حکمران، ان کا نقطہ نظر کیا ہوتا تھا، یہ سب آپ کو پتہ ہے، یہ سب آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. آپ ہی نے تو ریاست مدینہ کی یہاں سے اس ریاست کو ریاست مدینہ کے طرز پہ استوار کرنے کی گفتگو شروع کی. یہ مکالمہ آپ کا پیدا کردہ ہے. تو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ریاست مدینہ کا نظم و نسق کیسے چلتا تھا، وہاں قانون کی عملداری کیسے تھی، وہاں انصاف کتنا بنیادی سمجھا جاتا تھا. یہ سب آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. لیکن اس وقت یہ جو تناؤ ہے، یہ جو کشیدگی ہے، یہ ہمیں ایک بوجھ فیل ہو رہا ہے. بحیثیت معاشرہ ہم پہ یہ بوجھ ہے کہ ان لوگوں کی تدفین ہونی چاہیے. دنیا بہت مہذب ہو گئی ہے، دنیا جنگلوں سے، غاروں سے نکل کر بہت شائستہ ہو گئی ہے. لیکن اس طرح کے واقعات، میتوں کو رکھ کر انصاف کا انتظار کرنا بہت کم ملتا ہے. یہ بہت سنگین نوعیت کی چیز ہے. اپوزیشن کے لوگ، مریم نواز صاحبہ وہاں جا رہی ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ کل یہ کہیں گے جی کہ ریاست مدینہ کے لوگ تو وہاں نہیں پہنچے تھے، ہم وہاں چلے گئے. تو یہ بہت بنیادی چیز ہے ان لوگوں کے لیے، ان کے جی کے لیے، ان کے احساس کے لیے، ان کے آسرے کے لیے آپ وہاں پہنچیں، ان سے بات کریں. پہلے مرحلے میں سب سے بڑا معرکہ یہی ہے کہ وہ کم از کم ان میتوں کو دفن کر دیں.
میں اس چیز کا میں نے کل بھی مخالفت کی تھی, میں آج پھر کہوں گا, ہزارہ برادری سے میں التجا کروں گا کہ یہ جائز مطالبہ نہیں ہے. میتوں کا استحصال ہے, ان کی بے حرمتی ہے. ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میت کو جب وہ وفات ہو جائے تو کسی کی تدفین کے پروسیس کو ڈیلے کیا جائے. تو سڑکوں پہ رکھ کے ان کی روحوں کا استحصال نہ کریں, ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. یہ ہزارہ برادری سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم وہ اس مسئلے کو سمجھیں. عمران خان اگر وہاں نہیں آ رہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان شاید بہت زیادہ سنگ دل ہیں, یا ان کو ان لوگوں کا درد نہیں ہے, یا ان لوگوں کے پین کو وہ فیل نہیں کرتے. ایسا بالکل نہیں ہے, وہ ضرور فیل کرتے ہیں. شاید وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو, ادھر جا کے صرف وہ فوٹو سیشن نہیں کریں گے, ادھر جا کے ان لوگوں کو وہ یقین دہانی کروائیں گے, ادھر جا کے, اور پھر شاید اس کی کوئی اور بھی وجوہات ہیں جو ظاہر ہے شاید بیان کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن ہزارہ برادری والوں کے لیے, ان کے زومار کے لیے, ان کے بڑے لوگوں کے لیے کم از کم یہ درخواست ضرور ہے کہ جس شخص نے, جس ملک نے, جس اپروچ نے ان کے پیاروں کو شہید کیا, وہ ہمارے بھی دشمن ہیں, وہ ہمارے دوست نہیں ہیں, وہ ہمارے مشترکہ دشمن ہیں. ان کی یہ اپروچ اس وقت آپ کی اپنی میتوں کو سڑک بند کرنا, وہاں رکھنا, ان کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ ان کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے. تو اس لیے خدا کا واسطہ ہے ان میتوں پہ رحم کریں, ان کے دفن ہونے میں التوا نہ کریں. عمران خان صاحب اگر نہیں بھی آتے تو کم از کم آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ میت کا جو آپ پہ حق ہے اس کو آپ اس کے مجرم ہو رہے ہیں, آپ اس کے گنہگار ہو رہے ہیں. آپ بہت عالم ہیں, آپ کے پاس سب کچھ ہے, علم ہے, وسعت عالم ہے آپ کے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے, لیکن آپ تدفین کر دیں, اس کے بعد بے شک آپ اپنا احتجاج جاری رکھیں. میں یہی درخواست کروں گا. یہ مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے جب بار بار یہ ہیڈ لائن چلتی ہے کہ میتیں دفن نہیں ہو رہی اور لوگ وہاں بیٹھے ہوئے, آج 5واں روز ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. 5 روز سے جس کا بیٹا مر گیا وہ ماں اس میت کے سامنے ہے, اس پہ کیا گزرتی ہوگی. جس کا بھائی مر گیا وہ بہن اس میت کے سامنے, اس پہ کیا گزرتی ہوگی. یہ ہمیں کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا, ہمیں یہ چیز کیوں فیل نہیں ہوتی کہ 5 دن کوئی مذاق نہیں ہے. کس طرح کی منٹل ہیلتھ اور کس طرح کی نفسیاتی کشمکش میں مبتلا کر دیا ہوگا ان میتوں نے ان لوگوں کو. وہ ایک زبردست شعر ہے افتخار عارف صاحب کا کہ نہ سویا ہوں نہ رویا ہوں بچھڑ کر, میں ضبط غم سے مر گیا تو. ابھی نہ ان کے ورثا, اگر اس ایک دکھ یہ کہ وہ شہید ہو گئے, دوسرا دکھ یہ کہ ان کی میتیں ان کے سامنے, وہ کس کرب سے گزر رہے ہوں گے. خدا کا واسطہ اس کو فیل کریں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ ہم اجتماعی ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں, اجتماعی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. خان صاحب خدا را کوئٹہ چلے جائیں. خدا حافظ.